اور 17 رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے۔ چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، حضرت سودا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جویریہ کے ساتھ، صفیہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ دوڑ نہیں چکی۔ ان کو لاڈ کروائے، لاڈ، چھوٹی عمر کی رعایت کی، لاڈ کروائے۔ او عائشہ دوڑ لگائیں۔ یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ او دوڑ لگائیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے، او عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اماں جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے، کھڑے ہو تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے۔ آٹا گوندھ کے دیتے تھے شروع میں، جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو، کوئی سال لگاؤ گے، کوئی کسی کی شادی ہوگی، تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامند بن کے دکھاؤ۔ اور اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ ابھی آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گھر، تو اپنے والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت۔ وہ تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی تھی، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ کہا کرتے تھے خدمت کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 17 رمضان المبارک۔ اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی، پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی، وہ وہی نبیوں کے سردار۔ مات فی سحری و نحری، کا یہاں میرے نبی کا سر تھا، اور آپ ان کو آسرا دے کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے اس حالت، اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی، یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی۔ اور آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میرا لعاب تھا، کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑ ایسے ٹک گئی مسواک پر، تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ مسواک کرنی تھا آپ نے، تو کہ میں نے اپنے بھائی سے لے کر چبائی تو میرا لعاب اسے لگا، وہ میں نے آپ کے منہ میں پھیری یا آپ نے خود پھیری، تو فرمایا وہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا، حضرت عائشہ کا گھر ہی آپ کے لیے آخری آرام کا بنا۔ اور کائنات کی 2 عظیم ہستیاں ابو بکر اور عمر، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابو بکر عمر دائیں بائیں تھے، تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے کہا ھذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو ام عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام گاہ بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی، ام عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی۔
آپ کی برکت سے تیمم ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گناہ کی، زلیخا نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر قوم نے تہمت لگائی تو بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ یہ تو آ گئی گواہی بچے کی، شہد شاہد من اہلہا۔ اور قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ حضرت مریم کی گواہی۔ اور حضرت عائشہ کی ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ فلہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ، علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غضبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کے بولا ہے، جس میں اما عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے نبی ایک مہینہ وحی نہیں آئی، پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ وحی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں۔ اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، صرف رو رہی تھی۔ تو ایک دم میرے آنسو خشک ہوئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ ابو بکر وہ ایسے کانپ رہے تھے کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اماں جان ام رما میری صفائی پیش کرو۔ وہ بھی کہنے لگے بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہ میں نے ایک دم چمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں، بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، حضرت یعقوب۔ کہنے کہ مجھے غم میں حضرت یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آ کے کہہ دیں گے یہ قصہ غلط ہے، لیکن وہ تو قرآن۔ جب وہی اتری ایک دم تو ابوبکر اور ام رومان ایسے کانپنے لگے، چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکرائے زور سے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ تو ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ کہ نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ تو 17 رمضان حضرت عائشہ کا انتقال کا دن ہے۔ تو آج میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بول لیا ہے 50 منٹ، اب دعا کرنا مجھے سر درد نہ ہو۔ اور 21 کی رات ہے، سبق پڑھتے پڑھتے میرے لیے آپ سب بچے دعا کر دیں۔